اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 42 اینڈ 43، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 42، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ، ان کی بات ہو رہی ہے، والذین، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایمان لائے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ ایمان ہے تو عمل صالح ضروری ہے۔ تو اللہ کہتا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، پھر انہوں نے اعمال بھی صالح اعمال کیے، لا نکلف نفسا، ان کے اوپر، ان کی نفس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، کوئی برڈن نہیں ہوگا، الا وسعہا، کہ سوائے اس کے کہ جو ان کی وسعت ہے، یعنی ان کی برداشت، اور جتنا کہ وہ لوگ بیئر کر سکتے ہیں، جتنا برداشت کر سکتے ہیں، صرف اتنا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ صرف جو وہ برداشت کر سکتے ہیں بس ہم اتنا ہی ان کو دیں گے، بوجھ اس سے زیادہ نہیں۔ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، اور یہ ہوں گے جنت والے، اصحاب الجنہ، یہ جنت کے مطلب کمپینینز ہیں، اصحاب ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین۔ But those who believe and work righteousness, no burden do we place on any soul but that which it can bear. They will be companions of the garden, therein to dwell forever۔ آیت نمبر 43، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَّ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَنَزَعْنَا، نزعنا، نزع کا مطلب ہوتا ہے نکال دینا، کھینچ لینا، کہ جب موت کا عالم ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا نزع کا عالم ہے، تو کیونکہ روح کھینچی جا رہی ہے، تو یہاں پر یعنی نزع جو ہے یعنی ریموو کرنا، نکالنا، کھینچنا، اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، تو اللہ کہتا ہے ہم نکال دیں گے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہوگا، من غل، یعنی کہ غل جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے یا تو نفرت ہے، یا ایک دوسرے کے لیے کوئی بھی غصہ ہے، کچھ جلن ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اللہ کہتا ہے ہم نکال دیں گے دلوں کے اندر سے، کیونکہ جنت کے اندر لوگ جب داخل ہوں گے تو ان کے دلوں کو بھی بالکل پاک صاف کر دیا جائے گا، ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے دنیا کے اندر جو بھی برائی ہوگی وہ نکال دی جائے گی،
کیونکہ چاہے وہ صحابہ کرام ہو، چاہے وہ مطلب جو اس طرح سے مطلب دین کے کام میں لگے ہوتے ہیں، ان کے درمیان بھی تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا، کہ کبھی وہ ایک کو دوسرے کی بات نہیں جمتی، اس کو لگتا ہے یہ صحیح ہے، اس کو لگتا ہے یہ صحیح ہے. تو یہ چیز جو ہے، اس کے لیے مطلب دل کے اندر جو خرابی ہوتی ہے، یا پھر کبھی غصہ ہوتا ہے کہ دیکھو میری بات نہیں مانی گئی اور ایسا، تو یہ بات ہے. تو جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں سے نکال دیں گے، جو بھی غل ہوگا وہ نکال دیں گے، رینکور یعنی جو بھی اندر، یعنی دل کے اندر کوئی میل ہے، کچھ جو بھی ہے، وہ سب اللہ اس کو نکال کے دل کو صاف کر دے گا. یعنی دنیا کے اندر کی گئی کوئی بھی انجری دل میں باقی نہیں رہے گی جنتیوں کی. تو اب کہا جا رہا ہے تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی وہاں نہریں نیچے دامن میں، جو سامنے دامن میں جو ندیاں بہتی ہوں گی. وقالو، اور وہ کہیں گے، جنتی لوگ جو ہے وہ کہیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. تو یہ جنتی جو ہے یہ کہیں گے کہ الحمد للہ، کہ پریز بی ٹو اللہ، تمام شکر اور تمام تعریف اللہ کی ہے. پتہ ہے جب ہم الحمد للہ بولتے ہیں تو پورا میزان جو ہے بھر جاتا ہے، اور زمین سے لے کے آسمان تک بھر جاتا ہے الحمدللہ جب ہم بولتے ہیں. اور جب ہم سبحان اللہ بولتے ہیں تو آدھا میزان بھر جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، یعنی اچھے دل سے سبحان اللہ جب ہم بولتے ہیں، یا تسبیح ہماری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ایسا نہیں. یہ ایسا نہیں کہ تم کو صرف گنتی پوری کرنی ہے تو بس بولتے جاؤ جلدی 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 جلدی، وہ بات نہیں ہے. بس بہت دل سے بہت اچھے سے اللہ کی یہ حمد اور یہ ثنا اور یہ تعریف کرنا. تو جب کوئی بات ہوتی، کوئی چیز دیکھتے ہو تم بولتے ہو سبحان اللہ. کہیں بھی کوئی اچھی بات جو اللہ کی نعمت، ہر چیز جو ہم کو ملتی ہے اس کے لیے ہم بولتے ہیں الحمدللہ. تو یاد رکھو اس بات کو کہ سبحان اللہ سے آدھا میزان بھر جاتا ہے اور الحمدللہ سے پورا بھر جاتا ہے. تو یہاں جنتیوں کا یہ کہنا ہوگا اس وقت، وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، تعریف اور شکر اس اللہ کی ہے جس نے ہدانا، یعنی جس نے ہم کو ہدانا، ہمیں ہدایت دی، ہمیں گائیڈ کیا، ہماری رہنمائی کی، لہذا یعنی اس، یہ جو چیز یعنی لہذا یعنی جو ہم یہ جنت میں پہنچ گئے ہیں اس کے لیے، یعنی اللہ نے اگر ہماری ہدایت نہیں کی ہوتی تو ہم یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے تھے. وما کننا لنہتدی، اور ہم یہ چیز کبھی بھی ہمیں مل نہیں سکتی تھی کہ ہم یہ ہدایت جو ہے یہ ہم کہیں سے حاصل نہیں کر سکتے تھے. لولا، اگر، ان ہدان اللہ، کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ ہدایت نہیں دی ہوتی، یہ گائیڈنس نہیں دیا ہوتا، یہ اللہ نے اگر ہماری رہنمائی نہیں کی ہوتی. آج ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہدایت ہے کہ جو ہم یہ سب پڑھ سک رہے ہیں، نہیں تو ہم نہیں پڑھ سکتے تھے. اسی لیے اللہ ہی نے یہ چیز کیا ہے، جو آج ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ کے یہ جو بندے ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور ویسے بھی جب ہم کوئی بھی اللہ کا کلام پڑھے، عربی سیکھیں، جو بھی چیز کریں، ہم کو یہ ہر وقت یہ چیز کو پڑھنا چاہیے اس وقت، کہ اگر اللہ نے ہم کو یہ ہدایت نہیں دی ہوتی تو ہم یہ قرآن نہیں پڑھتے اور نہ سمجھ رہے ہوتے.
کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی ہوتی تو ہم عربی نہیں سیکھ رہے ہوتے. تو یہ اللہ کا شکر ہم کو کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ جنتیوں کی ہے نا دعا. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، یقیناً آئے تھے رسول، رسول یعنی کہ تمام جیسے جتنے بھی رسول آئے، رسول ربنا ہمارے رب کے، بالحق کے حق کے ساتھ آئے تھے. جتنے بھی رسول آئے تمام وہ آئے تھے حق کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ جو بھی آیا تھا وہ ٹروتھ تھا، وہ حق تھا. وَنُودُوا، اور پکارا جائے گا اور وہ سنیں گے. مطلب نودو کہ جو جنتی لوگ ہیں نا، یہ جب یہ پکار ہوگی، ایک ندا ہوگی، ایک پکار، تو وہ سنیں گے ان تلکم الجنت، کہ یہ جو جنت ہے تمہارے سامنے، اورستم میں وارث ہے ورڈ، کہ اورستموہا، تم کو اس کا وارث بنایا گیا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کر رہے تھے دنیا کے اندر، اس وجہ سے تمہیں اس کا وارث بنایا گیا. اللہم ربنا جلنا منہم آمین. And we shall remove from their hearts any rancor. Beneath them will be rivers flowing, and they shall say, Praise be to Allah, who has guided us to this felicity. Never could we have found guidance had it not been for the guidance of Allah. Indeed, it was the truth that the messengers of our Lord brought unto us. And they shall hear the cry, Behold the garden before you. You have been made its inheritors for your deeds of righteousness. دنیا کے اندر جو تم نیکی کے اعمال کر رہے تھے، اس کی وجہ سے تمہیں اس جنت کا وارث بنایا گیا. اس کی 2 نوٹس ہیں تو وہ ہم پڑھتے ہیں. 1021 1022. 1021. A man who may have suffered or been disappointed may have a lurking sense of injury at the back of his mind. یعنی سمجھو کسی شخص نے دنیا میں بہت کچھ سہا ہے، دکھ سہے، تکلیف سہے، ظلم سہے، لوگوں کے تانے تشنے سہے، یا پتہ نہیں اور کیا کیا سہا، اور کہیں اس کے ساتھ مایوسی بھی ہوئی ہے. حالانکہ بندہ رائٹیس ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ چیز ہوتی ہے، آزمائش بھی تو ہے نا اللہ کی. تو وہ ڈس اپوائنٹڈ بھی ہے، تو یعنی مطلب ڈس اپوائنٹڈ وہاں تھا دنیا میں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا احساس جو ہے، یہ تمام جو بھی دکھ اور تکلیف انسان سہتا ہے، انجری، وہ اس کے دل و دماغ پہ چھائے ہوئے رہتے ہیں پیچھے. ایسے جب بھی یاد آتا ہے کہ سڈنلی یاد آیا کچھ تو بندہ دکھی ہو جاتا ہے نا. تو اب جنت کے اندر وہ لوگ بہت خوش ہیں، لیکن یہ بات یہاں پہ بولی جا رہی کہ سمجھو کوئی انجوائمنٹ میں ہے دنیا کے اندر، سمجھو کوئی انجوائمنٹ میں بندہ ہے، سڈنلی اس کو یاد آ جائے اچانک کہ دیکھو میرے ٹائم میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا تھا، تو اب وہ اس انجوائمنٹ میں نہیں ہوگا، وہ دکھی ہو جائے گا. which may spoil his enjoyment on account of past memory intruding in the midst of felicity. یعنی تمام خوشیوں کے درمیان اس کو اگر وہ یادداشت اس کی جیسے اس میں ہے پاسٹ کی باتیں دکھ والی، تو وہ یاد آتے ہی وہ دکھی ہو جائے گا. In such cases, memory itself is pain. تو ایسے حالات میں انسان کی یادداشت جو ہوتی ہے نا، وہی بڑی دکھدائی بن جاتی ہے اس کے لیے. Even sorrow is intensified by memory. اور انسان کا دکھ جو ہے وہ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے اس کی یادداشت کی وجہ سے، اس کو جو یاد آتا ہے. As Tennyson says, a sorrow's crown of sorrows is remembering happier things. دکھ کا یعنی جو
دکھ جو ہے اس کا جو تاج ہے وہ تاج دکھوں کا ہے کہ اس میں جب انسان یاد کرتا ہے، یعنی وہ دکھی ہے اور وہ دکھ میں یاد کیا کر رہا ہے، ہیپیئر تھنگس، یعنی جو اس کی زندگی میں کچھ خوشیاں تھی یا جو بھی اس کو اچھے دن تھے وہ سب یاد آتے اس کو، تو اس کے دکھ میں یعنی کہ اور اس کو یاد کر کے وہ خوشی کے دن، خوشی کے لمحات وہ اور بھی دکھی ہو جاتا ہے. بٹ دیٹ از ان دس آور امپرفیکٹ لائف. یہ تمام جو چیزیں ہیں نا پوری ابھی ہم نے جتنی بھی ابھی پڑھے، یہ کہ دکھ اور سفرنگ اور ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی، تو یہ تمام جو ہے یہ اس دنیا کی جو نامکمل زندگی ہے یہ صرف اسی کا ہے، یعنی اسی کے اندر یہ سب باتیں ہیں. کیونکہ ہماری یہاں کی لائف جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، امپرفیکٹ ہے. ان دا پرفیکٹ فیلسٹی of the righteous, all such feelings will be blotted out. یہ ہے کہ جب تم جنت میں ہوں گے تو وہاں تمہاری خوشیاں جو ہے وہ اتنی ہوگی کہ دنیا کی کوئی بھی دکھ اور تکلیف تمہارے لیے کوئی فرق ہی نہیں رکھتا، یعنی اس کا یاد آنا تم کو کوئی فرق ہی نہیں رکھتا. تمہاری وہ تمام فیلنگ، وہ دکھ یا دنیا میں تم کو جو بھی اللہ کی آزمائش کی وجہ سے بھی سہنا پڑا، وہ سب کچھ اللہ بلاٹ آؤٹ کر دے گا، پورا کے پورا نکال دے گا، خالی کر دے گا اس سے. نو ہارٹ ایکس دین اینڈ نو میموریز آف دیم. نہ تو کہیں دل دکھیں گے، نہ دل ٹوٹیں گے، اور نہ ہی ان کی کوئی یادیں باقی رہے گی. جنت کی خوشی کوئی معمولی خوشی نہیں ہے. جنت ایسی جگہ ہے جو دنیا کی کوئی بھی خوشی کتنی بھی عمدہ بھاری لے لو، کیسی بھی لے لو، امیروں کی زندگی میں لے لو، مگر وہ کوئی بھی قریب بھی نہیں آتی جنت کے. کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بھی جو خوشیاں لوگ حاصل بھی کریں گے تو بھی وہ اس کے قریب ہی نہیں آتی. جنت کی خوشیاں اس لیول پہ ہوگی. تو یہ تمام دنیا کی جو بھی یہ ہماری نامکمل زندگی جو ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ سب ختم ہو جائے گا. نہ اس کی یاد باقی رہے گی، نہ اس کی وجہ سے کوئی دکھی ہوگا اور نہ کچھ بھی ہوگا، بلکہ وہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی. The clouds of the past will have dissolved in glorious light. اللہ کا یعنی نور جو ہے اللہ کا ہی ہوگا نا، کیونکہ سورج تو ہوگا نہیں، تو سورج کی تو کوئی لائٹ ہے نہیں، چاند کی لائٹ ہے نہیں، یعنی اس وقت کوئی الیکٹریسٹی کی بھی لائٹ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے نور کے. یعنی اگر اس وقت جو بھی لائٹ ہے وہ صرف اللہ کا نور ہے، اور وہ تو نیچرلی بہت ہی گلوریس لائٹ ہے. تو ایسی گلوریس لائٹ، ایسے نور میں جب ہم ہوں گے انشاءاللہ، تو جو دکھوں کے بادل جو ہوتے ہیں وہ تو دنیا میں جس کے ساتھ بھی جو بھی ہوا تو وہ سب کے سب پورے ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے ہے ہی نہیں. تو اللہ کرے ہم سب بھی جنت میں اسی طرح ہو، آمین. دین اینڈ نو میموریز آف دیم، اور اس کی کوئی میموریز یعنی جو دکھ اور تکلیف ہے اس کی وہ بھی نہیں رہے گی. اور یہی نہیں بلکہ جو دنیا کی خوشی ہے، اینڈ نو پاسٹ ہیپینس ول بی کمپیریبل ود دا پرفیکٹ ہیپینس which will have been then been attained. یعنی اس وقت ہم کو جو خوشیاں نصیب ہوں گی اس کو تم دنیا کی کسی بھی خوشی کے ساتھ کمپیر بھی نہیں کر سکتے. کوئی بھی پچھلی خوشی دنیا کی جو ہے اس کا تم کوئی بھی اس کا احساس بھی نہیں رکھ سکتے، اس کو اس سے ملا بھی نہیں سکتے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. جنت کی خوشی کے ساتھ اس کا کیا مقابلہ. Nor will any sense of envy or shortcoming be possible in that perfect bliss. کیونکہ وہ perfect bliss ہے، پوری ہر طرح کی کامیابی وہاں نصیب ہے. تو جو بھی جلن، حسد یا کسی بھی کوئی طرح کی جس انسان میں کوئی
کمی کسر ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا کوئی سینس، کوئی احساس باقی نہیں رہے گا، وہ ہوگا بھی نہیں وہاں، کیونکہ پرفیکٹ بلس ہے وہاں. تم کو پوری طرح سے وہاں پر خوشیاں اور کامیابی نصیب ہے. پھر نوٹ نمبر جو ہے نیکسٹ 1022، جیزس علیہ السلام سیڈ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، مطلب یہ بائبل کی بات ہے اس لیے ہم جانتے نہیں ہیں کیونکہ کافی کچھ بدل دیا گیا نا بائبل میں تو، لیکن یہاں پر یہ دیا ہوا ہے کہ میتھیو کے اندر بلیسڈ آر دا میک فار دے شال انہیریٹ دا ارتھ، یعنی کہ جو میک لوگ ہیں، جو بہت ہی کمزور لوگ ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ ہوں گے بہت ہی بلیسڈ، یعنی وہ اللہ کی ان کے اوپر رحمتیں، نعمتیں اور یہ سب کچھ ہوں گی، برکتیں، کیونکہ وہ بہت ہی نرم اور بہت ہی کمزور لوگ جو تھے، اور یہ ان کی یہ وارث بنیں گے اس زمین کے. تو یہ ان لوگوں کا جو سمجھو بائبل کا ہے. لیکن ہم کو جو یہاں پر کہا گیا قرآن میں وہ کیا ہے؟ Here we are told, blessed are the righteous، یعنی جو نیکوکاروں کے اندر جو نیک لوگ ہیں، نیک اور صالحین، وہ لوگ ہیں جو بہت ہی بلیسڈ ہے، مبارک، برکت والے. For they shall inherit the kingdom of heaven، یہاں پر کہا گیا کہ وہ وارث بنیں گے اس کنگڈم کے، یعنی کہ وہ جو آسمان کا، جنت کا جو راج پاٹ ہے اس کے وارث بنیں گے وہ. یہ ہم کو قرآن میں بولا جاتا ہے کہ یہ نیکوکاروں کے لیے اللہ نے بولا. The stress here is on actual practical deeds of righteousness. یہاں پر اصلی جو مطلب جس پہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ میک پہ نہیں ہے، وہ کسی اور پہ نہیں ہے، وہ جو ایکچوئل پریکٹیکل جس نے ڈیڈز کیے ہیں رائچیسنس کے، یعنی کہ جس نے عمل صالح کیے ہیں، جو عمل صالح کرنے والے نیکوکاروں میں سے وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. whether they find their rewards on earth or not is immaterial، چاہے ان کو اپنی نیکی، اپنی عمل صالح کا کوئی بھی اجر نہ ملا ہو اس زمین پر، ملا یا نہ ملا، اب اس کا کچھ بھی، یہ بات کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. Their attention is directed to an infinitely، ان کا دھیان وہاں دلایا جا رہا ہے نا کہ اب وہ ہیں گریٹر ریوارڈ جو ہے دا کنگڈم آف ہیون کا، ان کا دھیان وہاں دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور وہ بھی اس جنت کا. کنگڈم آف ہیون کیا ہے؟ جنت، پیراڈائز. تو یہ ہم کو قرآن میں بتایا گیا. الحمدللہ